العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بالأول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الحق الجديد والطلعة الرشيد وغرة الحميد بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق شريك القرآن صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى صلوات ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلوات ایک مرتبہ اور سب مل کے بلند آواز سے درود پڑھیں سالانہ مجلس اعزا منعقد ہے ذکر سیدہ عالم معصومہ کونین درۃ النورہ بطول عذرا انسیہ حورا اہد الکبر نذیرا للبشر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا معصومہ کے نام پر اتنی دھیمے لہجے کی صلوات آپ نے پڑھی ہے بآواز پلک درود بھیجیے معصومہ جزاکم اللہ ذکر زہرہ ہے اور رات کے اس پہر میں آپ اتنی دل جمعی کے ساتھ تشریف فرما ہے یہ ذکر زہرہ کا معجزہ ہے گفتگو ہے اس وقت بھی اور کل بھی دن کے آخری پہر میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے تو مسلسل 2 تقریریں ہیں تمہید اور کچھ معروضات اس سلسلے میں عرض کریں گے ابھی ہم سے پہلے جناب تلاڑا صاحب نے اپنی گفتگو کو جس منزل پہ لا کے ختم کیا تو میں یہیں پہ سن رہا تھا میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ انہوں نے بات کو جہاں ختم کیا ہے میں بات کو وہیں سے شروع کروں گا انہوں نے اپنی گفتگو کو اس منزل پر ختم کیا ہے کہ معصوم عالم نے دربار میں
خطبہ فدق ارشاد فرماتے ہوئے اپنا تعارف کن لفظوں میں کرایا. وہ جملہ بھی آپ نے سنا, اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا. میں بہت دقت نظر کے ساتھ اپنے احباب کے سامنے, اپنے دوستوں کے سامنے اور سننے والوں کے سامنے ان معروضات کو پیش کرنا چاہتا ہوں. میری نظر نگاہ میں رات کے اس پہر میں یہ نوجوان دوست کثرت کے ساتھ تشریف فرما ہے. موقع بہت غنیمت ہے کہ میں نئی نسل کے حوالے کر دوں ذکر زہرا, جو پچھلی نسل نے میرے حوالے کیا ہے, اور اس طرح سے یہ امانت منتقل ہو جائے. اس لیے کہ اس امانت کا نسلاً بعد نسل منتقل ہوتے رہنا ہی ایمان کی دیانت ہے. دیکھیے, خود مومن ہونا, میں نے اکثر کہا اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تفصیل میں بہت ساری باتوں کو عرض کیا جائے. میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا, خود مومن ہونا کوئی کمال نہیں ہے. یہاں بزرگ بھی تشریف فرما ہے, میرے نوجوان دوست بھی تشریف فرما ہے, اور تقریر کا آغاز ہو چکا ہے. میں اپنے احباب سے گزارش کروں گا کہ اب جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. دیکھیے, یہ خود مومن ہونا کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ خود تو مومن ہو, نسل کو مومن بنا کے جائے. تعداد ایسے بھی گزرے کہ خود تو ایمان پہ مرے, خود تو مومن گئے لیکن اولاد میں ایمان منتقل نہ ہو سکا. جواب کون دے گا؟ جواب دہی کون کرے گا؟ اس لیے کہ اگر نسلوں میں ایمان منتقل نہ کر سکے, نسلوں میں مودت فاطمہ زہرا منتقل نہ ہوئی, تو ذمہ دار ہے وہ نسل کہ جو منتقل نہ کر سکے. تو ایسے موقع پر بہت ضروری ہے کہ صحت عقیدہ کے ساتھ اس مودت کو محفوظ کر دیا جائے نئی نسل میں. اور فاطمہ زہرا یہ جانتی ہیں کہ آج اس چھلکتی ہوئی مسجد میں جہاں میں گفتگو کر رہی ہوں, یہاں سب بوڑھے نہیں بیٹھے ہیں. دیکھیے, اس بات کو یاد رکھیے گا کہ سیدہ عالم کے کل 2 خطبے ہیں, کل 2 خطبے ہیں, کل 2. ایک گفتگو وہ ہے جو انصار سے ہے, اور وہ بی بی کے گھر میں ہے جب انصار آئے, انصار مدینہ, خواتین و مرد, اور پردہ کرایا گیا. دوسری گفتگو مجمع مسلمین میں ہے جو مسجد میں ہے, جسے خطبہ فدق کہتے ہیں. یہ شہزادی کا عام خطبہ ہے, عام, اور اس میں سب موجود ہیں. یعنی بی بی جن لوگوں کے سامنے گفتگو کر چاہتا ہوں کہ اس کی حقیقت کو آپ تک پہنچا دوں. خداوند عالم طلحہ صاحب کے توفیقات میں اضافہ کرے, اور بڑی محبت کے ساتھ وہ پڑھ رہے تھے, اور میں چاہتا ہوں کہ اب جس منزل پر وہ بات کو لے آئیں, بات وہیں سے آگے بڑھ جائے. بی بی نے آواز دی, ایھا الناس, حمد الہی اور نعت پیغمبر کے بعد, مدح رسول کے بعد, ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. اے لوگو, اے لوگو, بالکل لفظ بہ لفظ ترجمہ کر رہا ہوں. ایھا الناس, اے مسلمانوں نہیں. ایھا الناس, اے مومنوں نہیں. ایھا الناس, اے کلمہ گویان محمد نہیں. جبکہ سامنے صرف مسلمان بیٹھے ہیں. ناس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بی بی نے قیامت تک کے انسانوں کو مخاطب کیا, ہر مذہب کے, ہر مسلک کے, ہر ملت کے. جب ایھا الناس کہہ دیا تو اب قیامت تک کے سارے انسانوں کو مخاطب کیا. تو یاد رکھیے گا کہ سیدہ کے اس تخاطب میں ایک راز ہے. یہاں شہزادی اپنا تعارف کرا رہی ہے, وہ بی بی اپنا تعارف کرا رہی ہے جسے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات تو یہی ہے کہ فاطمہ کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے, 5 برس ہو گئے مجھے یہاں آتے ہوئے, سال میں 2 مرتبہ آتا ہوں, تو اتنا تو آپ مجھ سے شناسا ہے نا کہ آپ میری مجلس سنتے ہیں, میں گفتگو کرتا ہوں آپ سنتے ہیں. کوئی نام نہیں جانتا ہوگا تو چہرہ جانتا ہوگا, کوئی چہرہ نہیں جانتا ہوگا تو نام جانتا ہوگا, لیکن شناسا تو ہے نا. میں اس ممبر پر آ کر بیٹھ جاؤں اور کہنے لگوں جان لو کہ میں کمال حیدر رضوی ہوں, تو نیچے سے اٹھ کر لوگ مجھ سے یہ کہیں گے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھیے, آپ کو ہم سب جانتے ہیں. یہ 10 برس اس مدینے میں زہرا نے گزارے ہیں.
یہ مدینے کے وہ لوگ بیٹھے جنہوں نے تارا اترتے دیکھا ہے، یہ مدینے کے وہ لوگ بیٹھے جنہوں نے سورج لہراتے دیکھی ہے، یہ مدینے کے وہ لوگ بیٹھے جنہوں نے محمد کو سلام کرتے دیکھا ہے، یہ مدینے کے وہ لوگ بیٹھے جنہوں نے فاطمہ کی تعظیم کرتے رسول کو دیکھا، یہ مدینے کے وہ لوگ بیٹھے جنہوں نے زہرا کو مباہلے میں جاتے دیکھا ہے۔ اور ایسے میں 10 برس فضیلتیں دیکھے ہوئے لوگوں سے فاطمہ کہے جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ دو میں سے ایک بات ہے، یا تو کہنے والا غلط کہہ رہا ہے، وہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ بی بی معصومہ ہے، معصومہ بس کلام نہیں کرتی، تو ماننا پڑے گا کہ یہ دیکھے ہوئے ہیں، جانے ہوئے نہیں آئے۔ انہوں نے دیکھا تو ہے، عظمتیں دیکھی ہیں، فضیلتیں دیکھی ہیں، لیکن سیدہ کو جانتے نہیں ہیں۔ اور آج شہزادی کچھ اور بتانا چاہ رہی ہیں، مگر خطاب میں یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں، مگر خطاب میں یہ نہیں کہا کہ مومنوں، کلمہ گویان محمد، کیوں ایھا الناس، کیوں؟ ذرا سا اس پر غور کیجئے گا، بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور اس کو یاد رکھیے گا۔ اب تقریر ایک ایسے منزل سے شروع ہو گئی کہ جس کو محفوظ کیجئے گا، اور مجھے نہیں معلوم کہ کتنی دیر تقریر جاری رہے گی۔ ابھی آپ کو ندیم سرور صاحب کو سننا ہے، وہ تشریف لا چکے ہیں، لیکن بہرحال میں بات مکمل کر کے ہی ممبر سے اتروں گا۔ دیکھیے ایھا الناس، اے انسانوں، شہزادی ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ مسلمان بیٹھے ہیں، آپ کہہ رہی ہیں انسانوں، اس کے معنی آپ کا خطاب قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، تمام مذہب و ملت کے لیے ہے، کسی مسلک کی قید نہیں ہے بی بی کے تخاطب میں۔ تو بی بی پلٹ کر کہیں گی ہاں یاد رکھو میں وہ ہوں جس کے لیے میرے باپ نے کہا تھا فاطمہ بضعۃ منی، توجہ، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے نا، رسالت کا ٹکڑا ہونے کے معنی یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھو کہ میرا باپ کس کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، میرا باپ کن پر رسول بنایا گیا۔ کیا محمد صرف مومنوں پہ رسول تھے؟ کیا محمد صرف مسلمانوں پہ رسول تھے؟ نہیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنایا گیا ہوں۔ تو چونکہ رسالت سب کی طرف آئی تھی، اس لیے میں نے بھی سب سے خطاب کیا، جس کی طرف رسالت آئی ہے اس سے میرا خطاب ہے۔ اب یہ جو جان لو ہے نا، اعلمو، بس اسی لفظ پہ مجھے کچھ دیر گفتگو کرنا ہے۔ اعلمو کے معنی ہے علم سے ہے، اور یہ جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہے یہ امر کا صیغہ ہے۔ امر کے معنی کیا ہوگا؟ آرڈر، یعنی حکم، اور حکم اگر ہمارا اور آپ کا ہو تو بے معنی بھی ہوتا ہے۔ حکم اگر معصومہ کا ہو یا صاحب عصمت کا ہو، اس عہد میں بڑی کتابیں شہزادی پہ لکھی جا رہی ہیں، تھوڑا سا تعارف بھی سن لیجئے، تاکہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہمارے یہاں پڑھنے والے پوچھا کرتے تھے کہ سیدہ پہ پڑھنے کے لیے تاریخ میں کچھ میٹر نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے فرانس کے مورخ لامس نے لکھا ہے کہ فاطمہ کی حیات میں کوئی قابل ذکر واقعہ ہی نہیں ہے۔ فرانس کے مورخ لامس نے لکھا کہ فاطمہ کی حیات میں کوئی قابل ذکر واقعہ ہی نہیں ہے، اور ابھی یہ عالم ہے ابھی کہ آج سے کچھ برس پہلے سال گزشتہ اسی ممبر سے کہا تھا، اور اب 1 سال کے اندر جتنی کتاب اضافہ ہوا ہے وہ بھی سن لو۔ آج سے کچھ برس پہلے شہزادی کے اسی جملے کو کتاب کا عنوان قرار دے کر آیت اللہ علامہ شیخ عبدالحمید مہاجر نے 10,000 صفحے حیات فاطمہ پہ لکھے تھے۔ اب میرے بچے، میرے دوست میرے جملے یاد رکھیں، 10,000 صفحے حیات زہرا پر لکھے تھے۔ 10,000 صفحے لکھ دینے کے بعد کچھ اور لکھنے کی گنجائش تھی؟ تو ابھی 1 سال کے اندر جو کتابیں آئی ہیں شہزادی کے اوپر انہیں یاد رکھنا۔ 7 جلدوں میں 5,000 صفحے محمد باقر موسوی نے الکوثر کے نام سے لکھے۔ 7 جلدوں میں 5,000 صفحے محمد باقر موسوی نے۔ آیت اللہ وائز کجوری نے 2 جلدوں میں 2,500 صفحے خصائص فاطمیہ کے نام سے لکھے، اور اس کے بعد جو ابھی تازہ تر کتاب آئی ہے اس نے حیران کر دیا ہے فاطمہ کی حیات پڑھنے والوں کو۔ 25 جلدوں میں
آیت اللہ انصاری نے 20,000 صفحے حیات زہرا پہ لکھے. کتاب کا نام ہے 25 جلدوں میں کتاب چھپ کے آ چکی ہے، میرے پاس موجود ہے، موسوعۃ الکبریٰ عن فاطمہ زہرا، حیات زہرا کا انسائکلوپیڈیا. 25 جلدوں میں 20,000 صفحے. لیکن وہ جملہ کام کا ہے جو انہوں نے لکھا ہے اپنے مقدمے میں، اور میرے بچے اس جملے کو محفوظ کریں. انہوں نے کہا میں نے 20 سال محنت کی ہے، 20 سال، اور 20 سال میں نے حیات زہرا کے ایک ایک گوشے کو جمع کیا ہے. ایک بات تو بتاؤ مجھے، 18 برس کی عمر ہے نا، 18 برس کی مختصر سی عمر ہے نا، اور 18 برس کی مختصر سی عمر پہ 10,000 صفحے وہ، 20,000 صفحے یہ، 5,000 صفحے وہ، 2,000 صفحے وہ، کتنے ہو گئے؟ 18 برس. جن نبیوں نے 1,500 برس عمر پائی ہے ان کی حیات اتنی نہیں ملتی، اور سیدہ کے 18 برس کی عمر پر اتنے صفحے لکھے گئے. اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں میں نے 20 سال محنت کی ہے، صرف حیات زہرا کے گوشے جمع کیے تاکہ میں اگلی نسل تک حیات زہرا کو دیانت کے ساتھ پہنچا دوں. تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ممبر پہ آ کے کام کی بات کیا کیجئے، زندگی میں کوئی کام کی بات کیجئے. جاؤ ان علماء سے پوچھو کہ جنہوں نے اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو وقف کر دیا ذکر زہرا کے لیے. تو میں ان سے پوچھوں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو وہ پلٹ کر یہ کہیں گے کہ اگر اس سے اچھا کوئی اور کام ہوتا، اگر زہرا کے بارے میں لکھنے اور لوگوں کو بتانے سے زیادہ کوئی اچھا کام ہوتا تو ہم وہ کرتے. تو میں پوچھوں کہ آپ نے یہ کام محبت میں کیا، تو وہ کہیں گے محبت کا تقاضا تھا کہ ہم یہ کام کرتے، لیکن ہم نے یہ کام محبت میں نہیں کیا، صرف محبت میں نہیں کیا. اب میں آ گیا اس منزل تک. پھر کیوں کیا ہے؟ ہم نے یہ کام سیدہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کیا. میری تمہید ختم ہو گئی. ہم نے یہ کام زہرا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کیا ہے. آیت اللہ ہے ایک ایسی شخصیت کہ سید محمد شیرازی جن کے نام سے لوگ واقف ہیں، انہوں نے من فقہ زہرا میں سیدہ کے اس جملے کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ معصومہ نے کہا اعلموا، جان لو جان لو. تو جان لو کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں جانا جاتا ہے تو ایک بتانے والا ہونا چاہیے، کچھ جاننے والے ہونے چاہیے. تو اب 2 عمل ہوں گے تو جانا جائے گا، کوئی بتائے گا کوئی جانے گا. شہزادی نے کہا کہ جان لو، تو طے ہو گیا کہ امر معصومہ کی وجہ سے زہرا کے بارے میں علم حاصل کرنا واجب ہے. واجب ہے، اب یہ جملہ یاد رکھنا، واجب ہے. اب چونکہ زہرا کے بارے میں علم حاصل کرنا واجب ہے، تو اب جو بھی علم کو حاصل کرنے کا طریقہ ہو، چاہے کتاب چاہے ممبر، ایک بتانے والا ہو کچھ سننے والے ہو، تو تم بھی واجب پہ عمل کر رہے ہو، میں بھی واجب پہ عمل کر رہا ہوں. تو اب یہ جملہ نہ بھولنا کہ آیت اللہ فاضل لنکرانی نے کہا کہ مجلسوں کے لیے فتووں پہ بحث کرنے والے لوگ یہ بھول گئے کہ اگر حسین کی مجلس مستحب ہو بھی، تب بھی ذکر زہرا کی مجلس واجب ہے، اس لیے کہ زہرا کا امر ہے. اور اب جب واجب ہے تو اب جو کچھ سیدہ کے بارے میں بتایا جائے اس کو سنو، اس کو محفوظ کرو. جتنا کچھ بتایا جا رہا ہے اسے محفوظ کرتے جاؤ. سیدہ کا بچپن جاننا واجب، سیدہ کی جوانی کے بارے میں جاننا واجب، سیدہ کی 18 برس کی حیات کو جاننا واجب. یہ کیوں کہا کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، ابھی محمد. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا، زہرا نے یہاں اپنا اسٹیٹس بتایا، اور زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو سیدہ کے اسٹیٹس کو یا تو رسالت سے جوڑ کے سمجھتے ہیں، یا امامت سے جوڑ کے سمجھتے ہیں، یا ولایت سے جوڑ کے سمجھتے ہیں. سیدہ نے کہا ابھی محمد، محمد میرا باپ ہے. نہیں، ابھی محمد، میرا باپ محمد ہے.
دونوں میں فرق ہے. محمد میرا باپ ہے نہیں. آپ کے باپ جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں فلاں میرے باپ ہے. سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد میرا باپ ہے. سیدہ نے کہا ابھی محمد, میرا باپ محمد ہے, میرا باپ محمد ہے. یعنی محمد کا تعارف مجھ سے ہے, میرا تعارف محمد سے نہیں ہے. اس کو محفوظ کیجئے گا, محمد کا تعارف مجھ سے ہے, میرا تعارف محمد سے نہیں ہے. اور میں ابھی دلیل دوں گا تاکہ اس کو یاد رکھیں آپ. سیدہ نے اپنا ذاتی اسٹیٹس بتایا ہے, ذاتی. لوگ کہتے ہیں سیدہ کی عظمت اس لیے ہے کہ وہ رسول کی بیٹی ہے. خدا کی قسم زہرا اگر رسول کی بیٹی نہ ہو تب بھی عظیم ہے. فاطمہ اگر علی کی زوجہ نہ ہو تب بھی عظیم ہے. فاطمہ اگر حسن و حسین کی ماں نہ ہو تب بھی فاطمہ ہے. اسی لیے کہا جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. آپ حیران ہو رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. خدا کی قسم اگر علی زہرا کا تعارف ہوتے, اگر محمد زہرا کا تعارف ہوتے, اگر حسن و حسین زہرا کا تعارف ہوتے تو چادر تطہیر میں یا رسول سے تعارف ہوتا, یا علی سے تعارف ہوتا, یا حسن و حسین سے تعارف ہوتا. لیکن تعارف ان سے نہیں ہوا. تعارف یہ ہوا یہ زہرا کا باپ محمد, یہ زہرا کا شوہر علی, یہ زہرا کے بیٹے حسن و حسین. تو اب جملہ یاد رکھنا, اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ زہرا کا باپ محمد ہے, بلکہ یہ بتایا محمد ہونے کے لیے کم سے کم زہرا کا باپ ہونا ضروری ہے. محمد ہونے کے لیے کم سے کم زہرا کا باپ ہونا ضروری ہے. 3-4 جملے سن لو, شاید کسی کو حیرانی ہو کہ یہ کیسی گفتگو ہے. خدا کی قسم ایسی ہی گفتگو ہے. محمد ہونے کے لیے یعنی محبوب الہی ہونے کے لیے زہرا کا باپ ہونا ضروری ہے. شاید آپ حیران ہو رہے ہو کہ رسول تو پہلے ہے زہرا بعد میں. میں ذمہ دار نہیں ہوں, حدیث رسول کی ہے. اور رسول کی حدیث یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے میرے حبیب, اگر تمہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. یہاں تک تو سنا ہے نا, اسے حدیث الاولیاء کہتے ہیں. اور اگر علی کی خلقت کا ارادہ نہ ہوتا تو تمہیں پیدا نہ کرتا. اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تمہیں پیدا نہ کرتا. اور اے میرے محبوب, اگر زہرا میرے ارادے میں نہ ہوتی تو نہ تم پیدا ہوتے نہ علی پیدا ہوتے, نہ تم پیدا ہوتے نہ علی پیدا ہوتے. یہ حدیث صحیح ہے جس پر ایمان رکھنا واجب ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا ہمارے علماء نے کہا جو اس پر ایمان نہ رکھے وہ دائرہ شیعت سے خارج ہے. وہ دائرہ شیعت سے خارج ہے, اس لیے کہ سیدہ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کا مقصود فاطمہ ہے. فاطمہ کی وجہ سے رسول پیدا کیے گئے, فاطمہ کی وجہ سے علی پیدا کیے گئے. اس سے اچھا جملہ نہیں کہہ سکتا دلیل میں. یاد رکھنا کہ کائنات میں علی کے لیے بڑی فضیلتیں تھیں, لیکن ایک فضیلت ایسی ہے کہ 1400 سال میں سارے شیعہ اسے بیان کرتے ہیں, مگر علی نے کبھی اس پر فخر نہیں کیا, اس لیے کہ علی اس کی حقیقت سے واقف تھے. اور وہ یہ ہے کہ بیٹی ہمیشہ بڑے گھر میں بیائی جاتی ہے, تو چونکہ رسول کی بیٹی تھی اور فاطمہ کا کوئی کفو نہ تھا تو بڑے گھر میں بیانا ضروری تھا. فاطمہ کی وجہ سے علی کو اللہ کو کعبے میں پیدا کرنا پڑا. علی کی کعبے میں ولادت پہ علی نے کبھی خود فخر نہیں کیا, یہ سیدہ کو بیانا تھا. اب رسول سے بڑا گھر کس کا ہوگا, رسول سے بڑا گھر کس کا ہوگا؟ تو زہرا بیاہ کے کہاں جائیں گی؟ اب جائے تو خدا کے گھر جائے, یعنی رسول کے گھر کی بیٹی بہو بنے تو اللہ کے گھر کی بہو بنے. اور اسی لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی, اگر تم نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ تھا, یعنی فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ تھا, عالمین میں فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ تھا. یہ فاطمہ کی ذاتی عظمت ہے. اور خدا کی قسم آج میں ذاتی عظمت ہی بتانا چاہتا ہوں. ہمارے بزرگ نے ابھی ایک بات کہہ دی, کوشش کروں گا کہ اگر وہاں تک آ گیا تو ذکر کر دوں گا, ورنہ کل کی مجلس تو ہے. تو اب دیکھیے جہاں بھی تذکرہ آ جائے یاد رکھنا
کہ فاطمہ کی ذاتی عظمت یہ ہے، بہت سنتے ہوں ذکر زہرا، میں جتنی دیر بھی بولوں گا سیدہ کا ہی ذکر کروں گا۔ فاطمہ کی ذاتی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے پنجتن میں سب کا نور پیشانیوں میں رکھا انبیاء کے، رسول کا نور انبیاء کی پیشانی میں، علی کا نور انبیاء کی پیشانی میں، حسن و حسین کا نور انبیاء کی پیشانی میں، لیکن زہرا کے نور کو کسی نبی کی پیشانی میں نہیں رکھا۔ ہمارے ائمہ کا بیان ہے کہ ہماری دادی کے نور کو کسی نبی کی پیشانی میں نہیں رکھا گیا، احترام کی وجہ سے، سیدہ کے احترام کی وجہ سے، اس لیے کہ نور صرف پیشانیوں میں نہیں رہے، صلبوں میں بھی رہے۔ اب منبر پہ ہوں، اس سے زیادہ احتیاط سے بات نہیں کہہ سکتا، صرف جبینوں میں نہیں رہے، صلب میں بھی رہے، اور اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ فاطمہ کا نور کسی کے صلب میں رہے، یہ سیدہ کا احترام ہے۔ تو اب نہیں رکھا تو نور زہرا تو خلق ہو چکا نا، تو کہاں رکھا؟ نور زہرا تو خلق ہو چکا، تو اللہ نے کہاں رکھا؟ تو پوچھو چل کے معصوم سے، حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے نور زہرا کو کسی نبی کی پیشانی میں قرار نہیں دیا، بلکہ اس نور کو اللہ نے بیت معمور میں رکھا۔ اب بیت معمور سمجھاؤں؟ سنو گے تو جملے، بیت معمور تو پتہ ہے نا کیا ہے؟ یہ جو کعبہ بنا ہوا ہے یہ اصل نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر بیت معمور سے ایک لکیر کھینچی جائے یا ایک دھاگا لٹکایا جائے تو سیدھا اس کعبے میں آئے گا، اس کی سیدھ میں ہے، یہ کعبہ اس کی شبیہ ہے۔ پہلے بنا یہ بعد میں بنا، وہ آغاز خلقت میں بنا یہ بعد میں بنا، اس کا حج پہلے ہوا اس کا حج بعد میں ہوا۔ جملے بیکار ہو جائیں گے اگر میں نے نتیجہ نہیں دیا۔ اس کا طواف پہلے ہوا اس کا طواف بعد میں ہوا، اس کی طرف سجدہ پہلے کیا گیا اس کی طرف سجدہ بعد میں کیا گیا، وہ بیت معمور ہے۔ امام نے کہا کہ اللہ نے اولین خلق میں جب کوئی خلق نہ ہوا تو جب کائنات میں سوائے ذات الہی کے کوئی نہ تھا، کون نہ تھا، تو اس وقت عالم ہو میں جس نور کو خلق کیا وہ ہم پنجتن کا نور تھا، اور اس کے بعد زہرا کے نور کو بیت معمور میں رکھا۔ اب روایت کے جملے محفوظ کر لینا، جب اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا ہمارے بعد تو فرشتوں کو حکم دیا کہ بیت معمور کا طواف کریں، فرشتوں کو حکم دیا کہ بیت معمور کا طواف کریں۔ یہ بیت معمور خدا کے گھر کا طواف نہیں ہو رہا ہے، فاطمہ کے نور کا طواف ہو رہا ہے، سیدہ کے نور کا طواف ہو رہا ہے۔ اور اب اچھا سا جملہ محفوظ کر لو، کعبہ وہاں والا ہو یا یہاں والا، دونوں کے طواف میں ایک ایک راز ہے، وہاں کا طواف فاطمہ کی وجہ سے ہے، یہاں کا طواف علی کی وجہ سے ہے۔ سیدہ کے نور کو رکھا۔ اور اگر آپ اس منزل پر آ ہی گئے تو اب یہ جملے بھی سن لیجئے کہ امام سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید جسے عرش کہتا ہے وہ کیا ہے، عرش کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیت معمور کی چھت۔ یہ ایک روایت کا ایک جملہ ہے، بیت معمور کی چھت۔ بیت معمور کیا ہے؟ وہ آباد گھر، معمور کہتے ہیں آباد گھر، بیت گھر۔ آباد گھر کس سے آباد ہوا؟ فاطمہ کے نور سے۔ نور فاطمہ سے جو گھر آباد ہوا اس کی چھت کو عرش کہتے ہیں۔ اب میں معصوم کے دوسری حدیث کا جملہ کہہ دوں کہ جب راوی نے پوچھا عرش کسے کہتے ہیں، کہنے لگے فاطمہ کے گھر کی چھت کو کہتے ہیں۔ عرش فاطمہ کے گھر کی چھت کو کہتے ہیں۔ یہ آپ کے امام کا جملہ ہے، یاد رکھیے گا، یہ سب باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ تو فاطمہ کے نور کو وہاں محفوظ کیا، کس چیز میں کیا؟ گھر میں تو تھا، کاہے میں تھا؟ ہمارے ایک عالم گزرے ملا محسن فیض کاشانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور
یہ ساری تمہید میں نے جس مقدمے کے لیے کی تھی اس کو یاد رکھیے گا، جو نتیجہ دینے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں ایک عجیب گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو چیزیں وہاں بنائی ہیں اور جو چیزیں یہاں بنائی ہیں، یہاں جتنی چیزوں کے پھلوں پہ نام رکھے گئے ہیں، سیب، انار، انگور، یہ مجاز ہے، یہ مجازی ہے، اس کی حقیقت وہاں ہے، اس کی حقیقت وہاں ہے۔ تو انہوں نے معصومین کی حدیث سے روایت کیا ہے ہر چیز کی ایک حقیقت وہاں موجود ہے، اور اس حقیقت میں وہاں کا سیب یہ سیب نہیں ہے جسے آپ سیب سمجھتے ہیں، وہاں کا انار یہ انار نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کچھ صفات اور فضیلتوں کو پھلوں کی صورت میں رکھا ہے۔ وہ صفات اور فضیلتیں کس کام کی ہیں؟ کہا وہ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو اس پھل کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا یہ جملے کیسے پتہ چلے؟ کہا کہ کوئی دلیل؟ کہاں؟ جاؤ حدیث معراج پڑھو۔ کہا حدیث معراج کیا ہے؟ کہا حدیث معراج یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول معراج میں پہنچا اور سیر کرتے ہوئے ملائے اعلیٰ کی طوبہ کے پاس پہنچے تو جبرائیل امین ایک طبق لیے ہوئے آئے اور وہ طبق لا کر پیغمبر کے سامنے پیش کیا، اور اس طبق میں ایک سیب تھا، اس پہ سے کپڑا ہٹایا گیا۔ کہا اللہ کے رسول یہ سیب پروردگار نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ کہا اس میں کیا ہے؟ اب جملہ یاد رکھیے گا کہ اے محبوب الہی اس سیب کا کائنات میں کسی پر کھانا حرام ہے، آپ کے علاوہ یہ سیب ہر ایک پر حرام ہے۔ کہ اس میں کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ پروردگار کا تحفہ ہے۔ تو اس وقت جیسے ہی پوچھا کہ پروردگار کا تحفہ ہے تو کہا کہ اس میں ہے، کہا کیا؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ ہیا منصورہ فی السماء و فاطمہ فی الارض، یہ وہ ہے کہ جسے آسمانوں میں منصورہ کہتے ہیں اور زمین میں فاطمہ کہتے ہیں۔ کہا تو پھر کہا اس کو کھولیے۔ پیغمبر نے سیب کو دو حصوں میں کیا تو ایک نور کا جھماکا ہوا، جیسے ہی نور باہر آیا تو پیغمبر سے جبریل نے کہا اس سیب کو تناول کر لیجئے۔ پیغمبر نے اس سیب کو تناول کیا، وہ سیب پیغمبر کے علاوہ ہر ایک پر حرام تھا۔ میں نے ملا محسن فیض کاشانی کا ایک تزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہر چیز کو پھل کی صورت میں رکھا ہے، نور زہرا کو سیب میں رکھا تھا، توجہ، سیب میں رکھا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آج تک جھگڑا چلا آ رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس نے آدم سے کہا اس شجر کے قریب نہ جانا، لا تقربا هذه الشجرہ فتکون من الظالمین، اس درخت کے قریب نہ جانا، اور پھر آدم نے اس کا پھل کھایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ معصومین کی حدیثوں کی بنیاد پر وہ درخت سیب کا درخت تھا اور اس کے ایک سیب میں نور فاطمہ تھا، ایک سیب میں۔ تو پھر آدم نے تمنا کی تھی کہ میں اس سیب کو کھا لوں تاکہ میں فاطمہ کا باپ ہو جاؤں، تو اللہ کو پسند نہیں آیا، اس لیے وہ سیب محمد کا حق تھا۔ تو چونکہ حق محمد کا تھا اسی لیے میں نے جملہ کہا کہ زہرا کا باپ ہو تو محمد ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ حق پیغمبر کا محبوب الہی کا رکھا۔ اب پتہ چلا وہ درخت کیا تھا، یعنی اب کوئی تمنا نہیں کر سکتا کہ فاطمہ اس کی بیٹی ہو جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ پوتی ہو جائے، نسل میں محمد آ جائے، لیکن بیٹی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہی مطلب ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، یہی مطلب ہے اس حدیث کا اور اس آیت کا۔ اس کے بعد جب سیب کھایا تو اللہ کا رسول زمین پر آیا، اور جب زمین پر آئے تو جبریل امین نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، پروردگار کہتا ہے کہ 40 دن تک صرف نمازوں میں مصروف رہیے، عبادت میں مصروف رہیے، آپ 40 دن تک خدیجہ کے پاس نہیں جائیں گے، آپ خدیجہ کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو کہا اچھا جیسا پروردگار کا حکم۔ لیکن اس رات چونکہ دوسرے گھر میں تھے تو عمار یاسر کو بلایا اور عمار یاسر سے کہنے لگے جاؤ خدیجہ بی بی کے دروازے پہ جاؤ اور خدیجہ بی بی سے کہنا کہ
میں تم سے ناراض نہیں ہوں. خدیجہ سے کہنا کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں. اے اللہ کے رسول، کہلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ کل لکھ لے تاریخ کہ اگر میں خدیجہ کے گھر سے کسی اور گھر میں بیٹھ جاؤں ایک رات کے لیے یا کچھ راتوں کے لیے، تو تاریخ یہ نہ لکھے کہ میں ناراض ہوں. میں نے کہلوا دیا کہ میں ناراض نہیں ہوں، اور اگر کہیں اور بیٹھ جاؤں تو سمجھ لینا کہ ناراض ہوں. اس لیے کہ میں نے حکم الہی پر بیٹھا ہوں، تو اب اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے. کہا اچھا. پیغمبر 40 دن تک، یہی وہ موقع ہے کہ 39ویں دن سورہ مبارکہ مزمل نازل ہوا. مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ اس طرح کے گفتگو کو عام طور پر لوگ نہ سننے کے عادی ہیں، لیکن میں ذکر زہرا میں اسی طرح کی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اس لیے یہ ساری باتیں میرے بچے محفوظ کر لیں. سورہ مبارکہ مزمل انہی راتوں میں نازل ہوا. 39 راتوں تک اللہ کے رسول نے پنجوں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی، اور اس طرح پڑھی کہ پیروں پہ ورم آ گیا. جب ورم آیا تو 39ویں رات سورہ مزمل، 39 دن گزر چکے، 40ویں رات سورہ مزمل نازل ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قم باللیل الا قلیلا ایھا المزمل قم باللیل الا قلیلا. اے مزمل، اے چادر کو کمبلی کو اوڑھنے والے، راتوں کو کم قیام کیا کرو. آیت تو اتنا ہی کہہ رہی ہے، آیت تو صرف اتنا کہہ رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ کون بتائے گا کہ اصل واقعہ کیا تھا. 39 دن تک خدیجہ نے اپنے دروازے کو بند رکھا. پیغمبر 39واں دن گزرنے کے بعد حسب معمول افطار کے بعد، چونکہ دن میں روزہ رکھتے تھے، تجدید وضو کر کے اللہ کا رسول مصلی کی طرف جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ جبریل آ گئے، اور جیسے ہی جبریل آئے، معصوم کے جملے ہیں، میں ذمہ دار نہیں ہوں، جیسے ہی جبریل آئے تو کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مصلی پر عبادت کے لیے. تو اس وقت سورہ مزمل لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد جملہ یہ ہے کہ جبریل نے کہا اے محبوب الہی، آج کی رات آپ پر نماز پڑھنا حرام قرار دیا گیا ہے. آج کی رات آپ پر نماز پڑھنا حرام ہے. آپ نے غور کیا کہ سیدہ کے معاملے میں کیا تھا؟ سیب کھا کر آئے تھے. یہ رات کون سی ہے؟ میں کیسے بتاؤں؟ ممبر پر ہوں، اس لیے بہت احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں. یہ رات کون سی ہے؟ یہ رات وہ ہے کہ جب نور صحرا پیشانی رسول سے جبین خدیجہ میں منتقل ہوا، تو بہت احتیاط سے کہہ گیا، یعنی عصمت فاطمہ کی شب ہے، لیلۃ القدر ہے، عصمت زہرا کی شب ہے. اور عصمت زہرا کی بات آ جائے تو اللہ کے رسول کو حکم دیا جائے آج مصلی پہ نہ جاؤ، آج نماز نہ پڑھو. تو میرا جملہ یاد رکھنا، نماز اگر عصمت فاطمہ سے ٹکرا جائے تو محمد پہ بھی حرام ہو جاتی ہے. اگر سیدہ کی عظمت سے ٹکرائے، معصوم کا جملہ ہے، اس رات حرام ہے پیغمبر پر نماز. اور آج جو چلے تو خدیجہ کے پاس آئے، وہ امر واقعہ ہوا کہ جو مشیت الہی تھا. کہتے ہیں کہ جب وہ خبر ہوئی، دیکھیے معصوم کی ولادت عام بچوں کی طرح نہیں ہوتی. ہماری ولادتوں میں اور معصوم کی ولادت میں فرق ہے. اور یہیں پر غور کرنے کے قابل یہ بات ہے، صاحبان فہم میرے سامنے تشریف فرمائے. بچے چونکہ نہیں سمجھیں گے اس بات کو، اس لیے بچوں کو صرف مثال سے سمجھا دوں. حسن مجتبیٰ کی ولادت کی مثال دے رہا ہوں. سیدہ نے نماز پڑھی ہے ظہر کی، ظہر کی. حسن پیدا ہوئے اور سیدہ نے عصر کی نماز پڑھی. ولادت حسن، ظہر کی نماز پڑھی، حسن کی ولادت اور عصر کی نماز پڑھی. کوئی بی بی اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتی. ولادت ہے تو نماز نہیں ہے، نماز ہے تو ولادت نہیں ہے. سیدہ کیا؟ دونوں امور ہیں. یہ دونوں امور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بی بی عام عورتوں جیسی نہیں ہے. یعنی آیہ تطہیر تو الگ ہے، یہ تاریخ کا واقعہ ہے ولادت حسن کا. تو ولادت حسن خود یہ بتا رہی ہے کہ یہ بی بی عام عورتوں جیسی نہیں ہے، معصومہ بی بی ہے. تو اب ایک بات پوچھ لوں
یہ جزو ہے نا رسالت کا. جو بی بی معصومہ ہے اور تمہاری عورتیں جب فاطمہ زہرا جیسی نہیں ہو سکتی تو جب تمہاری عورتیں جزو جیسی نہ ہو سکے تو تمہارے مرد کل جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ سیدہ عام بیویوں سے مریم بھی یہاں مقابلہ نہیں کر سکتی. اور اگر یاد رہے آپ کو تو یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ ایک دن پیغمبر نے سیدہ کے گھر میں فضہ کے لیے آتا ہوا خوان دیکھ لیا. دسترخوان فضہ کے لیے آتا ہوا دیکھا. جنت سے تو جملہ کہا زہرا تیرے گھر کی کنیز کا مرتبہ عیسیٰ کی ماں مریم کے برابر ہے. یہ پیغمبر کا جملہ ہے. تیرے گھر کی کنیز کا مرتبہ عیسیٰ کی ماں مریم کے برابر ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ فاطمہ سے تو مریم کا بھی موازنہ نہیں ہو سکتا. فضہ اور مریم کی بات کروں تو اب اگر عصمت کی منزل پر زہرا کے گھر کی کنیز کے برابر مادر عیسیٰ ہو تو فاطمہ زہرا کی عصمت کس کے سمجھ میں آئے گی؟ میں ایک عجیب سی دلیل دے رہا ہوں. آج عالم اسلام میں رسول پر گفتگو ہو رہی ہے. ابھی میرا کوئی بھائی کہہ رہا تھا, سن لو تازی بات ہے, جواب دے دوں موقع ہے, کہ ذاکر نائک نے ٹیلی ویژن پر کہا کہ اگر کوشش کی جائے تو ہم بھی رسول بن سکتے ہیں. اگر محنت کی جائے, کیا جملہ ہے؟ محنت کی جائے. اگر محنت کی جائے تو ہم بھی رسول بن سکتے ہیں. کوئی بھی رسول بن سکتا ہے. تو اب تک بن کیوں نہیں گئے؟ محنت کر کے اب تک بن کیوں نہیں گئے اگر کوئی بن سکتا ہے تو؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسالت بننے کی چیز نہیں ہے. رسالت ایک الہی عہدہ ہے. بس اسی منزل پر اس کا جواب کافی ہے کہ سیدہ کی عظمت میں مریم بھی برابر نہیں آتی. سیدہ کی عصمت کے برابر مریم کی بھی مرتبت نہیں ہے تو مریم کا بھی مرتبہ نہیں ہے. مریم اور فضہ ایک مرتبے پر ہیں. سیدہ کی عظمت اس سے زیادہ ہے. اور سیدہ کے لیے رسول نے کیا کہا؟ فاطمہ بضعۃ منی. تو جب جزو کی عصمت ایسی ہے تو کل کی عصمت کیسی ہوگی؟ یعنی جب بیٹی کی عصمت ایسی ہے تو پھر باپ کی عصمت کیسی ہوگی؟ اس لیے کہا تھا اعلموا انی فاطمہ ابی محمد, جان لو کہ میں فاطمہ ہوں, میرا باپ ہے محمد. اس لیے کہ جب تم مجھے ہی نہ پہچانے تو میرے باپ محمد کو کیسے پہچانو گے؟ اس کی عصمت کیا تھی, تم اس کے مقابل آؤ. اس پاکستان میں لکھا گیا کہ اللہ کے رسول نے, توجہ کیجئے گا, اللہ کے رسول نے 5 مرتبہ خطا اجتہادی کی. سیرت النبی شبلی نعمانی جا کر دیکھو, 5 مرتبہ اللہ کے رسول نے خطا اجتہادی کی. سیرت النبی میں شبلی نعمانی میں لکھا. تو اگر اللہ کا رسول خطا کر رہا ہے تو پھر کائنات میں خطا سے مبرہ کون ہے؟ زہرا نے اپنی عصمت بتا کر بتایا کہ جب جزو خطا نہیں کرتا تو کل خطا کیسے کر سکتا ہے؟ جب پارہ رسالت کے ہاں خطا نہیں ہے تو کل کے ہاں خطا کیسے ہوگی؟ اور یہ عصمت فاطمہ ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی اللہ کی مشیت مکمل ہوئی اور وہ وقت آیا کہ سیدہ دنیا میں آئے تو راوی نے امام سے پوچھا, روایت کو مکمل کر دوں, راوی نے امام سے پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ آپ کی دادی جب دنیا میں آئی تو کیا واقعہ ہوا؟ کہا خدیجہ کا سارے مکے کی عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا تو کوئی خدیجہ کے گھر آنے کو تیار نہیں تھی, اس لیے کہ یتیم عبداللہ سے شادی کر لی تھی. تو ایسے وقت میں جب کسی کے ہاں ولادت ہونے والی ہو تو خواتین کی موجودگی ضروری ہوتی ہے, لیکن یہ بات تو اللہ جانتا ہے نا کہ آنے والا کون ہے. تو اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ جب خدیجہ کے ہاں ولادت فاطمہ کا وقت آیا تو اس وقت آسیہ, مریم, حوا, سارہ, ہاجرہ, صلوات بھیجے محمد والے
ندیم سرور صاحب آ گئے ہیں. ہاں دیکھیے آپ ان کی طرف دیکھیں نہ دیکھیں, ندیم سرور صاحب جو ہے نا آپ نہیں جانتے, وہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کا بھائی ہوں, اور یہ ایمان کے رشتے کی بنا پہ نہیں کہہ رہا ہوں, ہم دونوں واقعی بھائی ہیں, یعنی ہم ایک ہی خاندان کے ہیں اور کزن ہیں. وہ میرے بڑے بھائی ہیں ندیم صاحب. تو لیکن اب یہ کہ اب ممبر پہ تو میں بیٹھا ہوں, میں اتروں گا تو وہ پڑھیں گے, اس لیے آپ لاکھ ادھر دیکھتے رہیں, جب تک میں اتروں گا نہیں وہ پڑھیں گے. اب آپ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیے. صلوات بھیجیے محمد وسلم. خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. جی میں بات ادھوری چھوڑ کے نہیں کرتا ممبر سے. خداوند عالم ندیم سرور صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے, اور انہیں ماشاءاللہ دل چاہتا ہے. ان کے لیے بھی دعائیں دل سے نکلتی ہیں, ان کے بچوں کے لیے بھی. خوب پڑھتے ہیں اور خدا ان کے بچوں کی خوشیاں انہیں دکھائے, شاد و آباد رکھے. لیکن یہ جو بچے اور حضرات مجمع کے درمیان سفر کر رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں. بلا لیں, اندر بلا لیں. آئیے ندیم سرور صاحب یہیں تشریف لے آئیے, یہ لوگ آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. چلت پھرت بند ہو تو ہم تقریر کریں. جی ہاں بالکل آپ نے مزہ فرمایا. بھائی جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے وہ بیٹھ جائے, اس طرح تقریر نہیں ہو سکتی. نہیں, مسئلہ جو ہے نا وہ میرا اور ندیم صاحب دونوں کا نہیں ہے. آپ کا ان کی طرف مڑ کے دیکھنا یہ بھی فطری ہے, اس لیے کہ ذاکر حسین کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے, عالم کو دیکھنا بھی ثواب ہے, اور ذاکر حسین کو دیکھنا بھی ثواب ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے, چاہے وہ پڑھ رہے ہوں چاہے میں پڑھ رہا ہوں, وہ پڑھ رہے ہیں اور کوئی آئے اور میں پڑھ رہا ہوں تو کوئی آئے, جو ذکر ہو رہا ہے وہ ذاکر سے غلط ہے. اس لیے ہم قیامت تک کتنی ہی تگ و دو کے ساتھ ذکر کریں, بڑے بڑے ذاکر پیدا ہوئے, لیکن یہ سارے ذاکر ان سب کی جتنے خدمت کرنے والے ہیں 1400 سال میں عزاداری کی, ذکر زہرا کی, ذکر حسین کی, یاد رکھیے گا ان سب کی جوتیاں سروں پر رکھنے کے قابل ہیں, لیکن جب ذکر کی عظمت کا سوال آ جائے تو ذاکر قربان. اس لیے کہ ذکر زیادہ عظیم ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو ذکر زہرا ہو رہا ہے, اور جب تک ذکر زہرا ہو رہا ہے اس وقت تک کوئی آتا رہے یا جاتا رہے. اس لیے آپ کی توجہ اس طرف رہنی چاہیے. میں اس لیے رک گیا تھا کہ اگر چلت پھر شروع ہو جائے گی تو تقریر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. اب ایک مرتبہ سب مل کے بآواز بلند صلوات بھیجیے. اللہ کا رسول, دیکھیے یہ ساری تمہید اور روایت سننا آپ کے لیے بیکار ہو جائے گا جو گفتگو میں کر رہا ہوں.
یہ بات یاد رکھیے گا کہ عقیدے کی منزل پر ولایت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی ولایت علی جب تک عظمت فاطمہ سمجھ میں نہ آ۔ عظمت فاطمہ کو سمجھے بغیر ولایت علی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، اس لیے کہ عظمت فاطمہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ عظمت زہرا کے آگے کوئی بات کائنات میں نہیں ہے۔ میں تمہید کر چکا، اب کیا کروں کہ اب اس منزل پر تقریر آ گئی۔ عظمت زہرا ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں پر مشیت خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ عظمت فاطمہ نہیں، جب فاطمہ بولتی ہے تو قرآن چپ ہو جاتا ہے۔ خدمت اسلام میں اگر نام ہے تو زہرا، خدمت اسلام میں اگر نام ہے تو زہرا، اس کا گلشن ہے یہ سبھی اسلام ہے تو زہرا۔ دیکھو زندگیاں گزری ہیں ولایت علی سنتے ہوئے، زندگیاں گزری ہیں علی کی محبت کی بات کرتے ہوئے، زندگیاں تمہاری گزری ہیں اس منزل تک آ گئے ہو، ہر مجلس میں ذکر علی سنتے ہو، لیکن یاد رکھنا میرے اس جملے کو، اور اسے کبھی نہ بھولنا کہ علی کی ساری نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ جاؤ، صاف پتہ چلتا ہے کہاں علی کا جملہ ہے کہاں قرآن کی آیت ہے، لیکن سیدہ کا ایک خطبہ ہے پہچانا نہیں جا سکتا کہ زہرا کا جملہ کون سا ہے، قرآن کی آیت کون سی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بیٹی حدیث بولتی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے عربی دان علماء نے لکھا کہ سیدہ کا ایک خطبہ ہے اور خطبے کو اٹھا لو تو بار بار آیتوں کو کوٹ کیا، لیکن لب و لہجے سے نہیں معلوم ہوتا کہ یہ سیدہ کا جملہ یہاں ختم ہوا، یہاں سے قرآن کی آیت شروع ہو گئی، یا قرآن کی آیت ختم ہوئی، یہاں سے سیدہ کا جملہ شروع ہو گیا، پتہ نہیں چلتا، یعنی پہچاننا مشکل ہے۔ کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیدہ حدیث بولتی، اس لیے کہ بیٹی تھی رسول کی، لیکن سیدہ حدیث نہیں بولی، سیدہ قرآن بولی، اور میری تمہید کو ضائع نہ کرنا، میں نے کیا کہا تھا، بیت معمور کی گفتگو یاد ہے نا؟ اب جاؤ عالم اسلام کے مفسرین سے جا کر پوچھو کہ جنہوں نے لکھا ہے کہ جبریل امین کو قرآن کہاں سے ملتا تھا، جو وہ قلب رسول کو لے کر آتے تھے، تو سب نے شیعہ سنی مفسروں نے لکھا جبریل قرآن کو بیت معمور سے لیتے تھے، تو کیا زہرا بولتی تھی تو جبریل لاتے تھے؟ کیا سیدہ بول رہی تھی جو جبریل لے کر آ رہے تھے؟ اور یہ بھی یاد ہے بیت معمور ایک حد ہے اور اس حد کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ یہ حد وہ ہے جہاں فرشتہ رک جاتا ہے، نہیں، در زہرا وہ حد ہے جہاں فرشتہ رک جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فاطمہ حدیث بولتی، حدیث، لیکن فاطمہ حدیث نہیں بولی، فاطمہ قرآن بولی۔ میں پوچھوں تم سے کہ کیوں بولی فاطمہ قرآن کیوں بولی؟ جب فدق کا خطبہ دینے کے لیے رسول کی بیٹی آئی، تقریر جہاں پہ روکوں گا کل وہیں سے مسلسل ہو جائے گی، جب فدق کا خطبہ دینے رسول کی بیٹی آئی تو قرآن کیوں بولی، حدیث کیوں نہیں بولی؟ وجہ ایک تھی، اور وہ وجہ یاد رکھنا، جب زہرا آئی تو زہرا سے کہا گیا کہ تمہارے بابا نے ہم سے کہا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم گروہ انبیاء نوارث ہوتے ہیں، نوارث بناتے ہیں، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ تمہارے
کہہ گیا مجھے نہیں بتا کے گیا، میرا باپ حدیث تم سے کہہ گیا مجھے نہیں بتا کے گیا، لیکن سیدہ کے جواب میں حدیث سنائی نا۔ سیدہ نے جب فدق کا دعویٰ کیا تو حدیث سنائی، تو اب سیدہ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ حدیث کے مقابل میں حدیث پڑھتی، لیکن سیدہ نے حدیث نہیں پڑھی، سیدہ نے قرآن پڑھا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، تو حدیث سنا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وارث ہوتا ہے نبی اور وارث بناتا بھی ہے، تو قرآن جھوٹ نہیں بولتا، اور جو قرآن سے لگا نہ کھائے وہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ تو بیوی اس وقت حدیث کے مقابلے میں قرآن کی آیت کیوں پڑھی؟ تو زہرا پلٹ کے کہیں گی ابھی کل کی تو بات ہے، یہ میرے باپ کے کمرے سے نکلے تھے یہ کہتے ہوئے ہمیں قرآن کافی ہے۔ قرآن کافی ہے، آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں، تمید آپ نے محفوظ کی، میرے معروضات کو محفوظ کیا، ابھی کل نکلے تھے یہ کہتے ہوئے حسبنا کتاب اللہ، تو جب قرآن کافی ہے تو لوگ قرآن سنو، قرآن سنو، تو اب کیوں چپ ہو گئے؟ اب دلیل میں جواب میں قرآن کی آیت نہیں ہے، تو زہرا نے کہا مسئلہ نہ حدیث کے کافی ہونے کا ہے، زہرا نے بتا دیا نہ قرآن کے کافی ہونے کا، بات یہ ہے کہ موقع پر جو کام آ جائے، مطلب میں جو کام آ جائے، اور پھر مطلب نکل جانے کے بعد نہ قرآن یاد ہے نہ حدیث یاد ہے۔ تو آج جو سیدہ بول رہی ہے وہ قرآن ہے نا، تب ایک بات تو طے ہو گئی کہ جو سیدہ بول رہی ہے وہ قرآن ہے، اس وجہ سے کہ بذات الرسول ہے، نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ بذات الرسول ہے، اگر اس وجہ سے بولتی تو حدیث بولتی۔ دیکھو بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ میں تقریر سمیٹ دوں، لیکن اب اگر کسی منزل پہ تقریر تھوڑی سی آگے بڑھ جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ زہرا اگر بذات الرسول ہونے کی وجہ سے بولتی تو حدیث بولتی، قرآن نہ بولتی۔ قرآن بولی ہے صرف ایک وجہ سے، وہ وجہ یاد رکھنا، اس لیے کہ فضیلت زہرا میں قرآن کی ایک آیت ہے، اگر شرح کر سکا تو کروں گا، اور اگر وقت دامنگیر ہو گیا تو پھر صرف معصوم کی حدیث سنا کے آگے بڑھ جاؤں گا، اور وہ آیت سورہ مبارکہ مدثر کی ہے، انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر، انہا انہو نہیں، جو عربی پڑھے ہوئے وہ جانتے ہیں، انہا یعنی کسی عورت کی طرف اشارہ ہے، کسی خاتون کی طرف اشارہ ہے، انہا لإحدى الکبر، وہ سب سے بڑی اکائی ہے، سورہ مدثر، وہ سب سے بڑی اکائی ہے، نذیرا للبشر، بشر کے لیے اسی کے ذکر میں ڈر ہے، اسی سے تو ڈرایا گیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ مدثر کہہ رہا ہے، اور ابھی تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کس سے ڈرایا گیا۔ یہ احد الکبر کون ہے؟ وہ کہ جو سب سے بڑی، یہ لفظ احد آپ کے لیے نیا تو نہیں ہے، پرانا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اگر واحد آئے